الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس میں سیرت بیان کی جائے گی، اس کا منشا اور مقصد آپ کی سیرت، آپ کی عادات، آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات کو معلوم کر کے ان پر عمل کرنا ہے۔ سیرت کے مقابلے میں صورت ہے، گویا آپ کی صورت کا اتباع بھی لازم اور سیرت کا اتباع بھی لازم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہہ دو اگر یہ واقعی مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہت ہی آسان نسخہ یہ ہے کہ وہ آپ کی اتباع کرنے لگیں، آپ کے راستہ پر چلنے لگیں، آپ کے فرمان کو ماننے لگیں۔ صرف اتنی سی بات اگر وہ کرنے لگیں تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کو ہم سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی ان سے محبت کرنے لگوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو دستور قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی زندگی کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو قرآن ہے وہ آپ کی زندگی ہے، اور جو آپ کی زندگی ہے وہ قرآن ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، یعنی مومن کامل ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آقا انعامدار علیہ السلام کو بطور نمونہ کے بھیجا۔ آپ کے حکم کے خلاف جو کچھ بھی ہوگا وہ مردود اور ناقابل قبول ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ کتنا بھی محبت کے دعویٰ کرتے رہیں، لیکن اگر اس نمونہ کے مطابق ہماری آپ کی زندگی ہوگی تو اس کی قدر ہوگی، اس کا وزن ہوگا اور اس کی حیثیت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت مسواک ہے، جس کو ہم بہت معمولی سنت سمجھتے ہیں، اور اب تو اس کی جگہ ٹوتھ پیسٹ، برش وغیرہ چل پڑا ہے، وہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اس مسواک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ پانچوں وقت نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر مسواک کا سلسلہ جاری رہتا تھا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا، مجھ کو یہ احساس نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کی جائے۔ اس کے علاوہ جو طبی فوائد ہیں وہ الگ ہیں۔ مسواک کے فوائد کے سلسلہ میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مصر فتح ہوا۔ مصر کو فتح کرنے کے لیے ایک فوج حضرت عمرو بن عاص کی سرکردگی میں حضرت عمر نے بھیجی۔ لڑائی شروع ہوئی، مقابلہ ہوا اور ہوتا رہا۔ ایک ماہ کی مدت گزر گئی، لیکن مصر کا قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ دشمن کی ساری فوج قلعہ کے اندر سمٹ کر بیٹھ گئی اور وہاں سے مقابلہ کرتی رہی، وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو، جو لشکر کے امیر تھے، لکھا کہ یہ کیا بات ہے، مصر اب تک فتح نہیں ہوا۔ اس کی تین وجہیں ہو سکتی ہے۔
یا تو تمہارے اندر مصر کے باغات اور ان کی زمینوں کی حرص اور طمع پیدا ہو گئی ہے، یا تمہارے اخلاص میں کمی آ گئی ہے۔ تیسری بات یہ کہ ارشاد فرمائی یا پھر تم سے کوئی سنت ترک ہو رہی ہے جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے تمام لشکر کو جمع فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سنایا اور یہ فرمایا کہ غور کر لو ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ تمام لوگوں نے اس پر غور کیا۔ لشکریوں نے کہا کہ الحمدللہ مصر کی یا اس کے باغات وغیرہ کی ہمارے اندر کوئی حرص اور طمع نہیں، اور نہ ہمارے اندر اخلاص میں کوئی کمی ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ ہر وقت لڑائی اور جنگ کی وجہ سے ہم مسواک کی سنت کو بھولے ہوئے ہیں، مسواک کی سنت ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی ہے۔ پھر پورے لشکر نے مسواک کرنا شروع کر دی، اور اس مسواک کرنے کے موقع پر دشمن کا جاسوس کے لیے آئے، حالات معلوم کرنے کے لیے آئے۔ اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان لکڑی لے کر دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، حالانکہ سارے لوگ مسواک کر رہے تھے، ایک سنت جو چھوٹ رہا تھا، ایک سنت ادا کر رہے تھے۔ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے دشمنوں پر رعب طاری ہو گیا، دشمن مرعوب ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی وقت وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ جس کو ایک معمولی سنت سمجھتے تھے، اللہ نے اسی پر عمل کرنے کی وجہ سے قلعہ کو فتح کرا دیا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خط سے دریائے نیل جاری ہو گیا۔ مصر کو جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کر لیا تو مصر کے اندر ایک دریا تھا جس سے مصر کی تمام کاشت کی آب پاشی ہوتی تھی، لیکن اس واسطے وہاں ایک عجیب رسم رائج تھی کہ ہر سال اس کا پانی سمٹ جاتا تھا، ایک گوشہ میں تھوڑا سا پانی رہتا تھا۔ اس پانی میں شہر کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ لڑکی کو آراستہ پیراستہ کر کے زیور پہنا کر دلہن بنا کر باقاعدہ ایک جلوس کی شکل میں لے جاتے تھے اور دریا کے اندر ڈال دیتے تھے۔ اس کے ڈالنے کے بعد دریا میں جوش اور طغیانی آتی تھی اور وہ دریا پورے ملک کو سیراب کرتا تھا۔ لیکن جب وہاں اسلام پہنچا اور اسی اعتبار سے کام ہونا تھا، وہ رسم حضرت عمر بن عاص کے سامنے لائی گئی اور کہا گیا کہ اب تو ہماری موت و زیست کا مسئلہ ہے، اگر پانی نہیں آتا تو ہماری کاشت نہیں ہو سکتی، قحط سالی ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا یہاں تو اب رسم و رواج کی حکومت نہیں ہوگی، یہاں اب اسلامی حکومت آ چکی ہے، آپ لوگ اس رسم کو چھوڑیے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھتا ہوں، جو دربار عالی سے حکم آئے گا اس کے مطابق عمل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، یہاں یہ رسم ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خبردار، کبھی بھی تمہارے ہوتے ہوئے یہ رسم بد آئندہ نہ ہو۔ اور یہ ایک خط انہوں نے دریائے نیل کے نام لکھا اور دریا کو خطاب کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ اے نیل، اگر تو اپنے آپ جاری ہوتی ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو جاری ہو جا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ یہ خط دریا کے سپرد کر دیا جائے۔ رات کے وقت وہ خط دریا میں ڈالا گیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں صبح کو 16 ہاتھ پانی طغیانی کے ساتھ آیا، اور پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی بھی اس رسم بد کو انجام نہیں دینا پڑا۔ یہ طاقت اور قوت اور ان کے خط میں یہ تاثیر کیسے پیدا ہوئی؟ اتباع سنت سے پیدا ہوئی، آقا نامدار علیہ السلام کی اتباع کامل سے پیدا ہوئی۔ آپ کا اتباع ہوگا تو ہر قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کا اتباع نہیں ہوگا تو کوئی بھی طاقت اس دنیا میں نجات دینے والی نہیں، کسی حیثیت سے ہم کو نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن اگر نجات کا سبب اگر کچھ بن سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان تو بنیں، اسلام ہمارے اندر تو ہو، اسلام پر عمل تو ہو، محض نام سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا
تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ جب اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کر کے بن گئے تو فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تمہارے گناہ ہیں تو اس کی فکر مت کرو، میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور انسان سے زندگی میں گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ گار نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں قحط پڑا، جس کی وجہ سے ساری مخلوق پریشان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا حضرت ہم لوگ پریشان ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ قحط سالی ختم ہو جائے اور بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل پوری قوم کو لے کر آؤ، سب لوگ جنگل چلیں گے اور آبادی سے باہر نکل کر دعا کریں گے۔ سب لوگ آبادی سے نکل کر جنگل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کے نبی ہیں اپنے امت کو لے کر جنگل پہنچے، دعا ہوئی، گھر واپس آئے، اگلے دن بھی گئے، پھر گئے، غرض کے 40 دن گئے، بارش نہیں ہوئی، قوم پریشان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے الہدگی میں دعا کی اے بار الہا، آج پورا 40 دن ہو گیا اور اب تو جانور بھی مرنے لگے، کیا بات ہے بارش نہیں برساتا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے غیبت کے مرض میں مبتلا ہے، جب تک وہ تمہاری جماعت سے باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر اعلان کیا جو شخص 40 سال سے غیبت کے مرض میں مبتلا ہے وہ فوراً میری مجلس سے باہر نکل جائے۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا، کوئی نہیں اٹھا، دوسری مرتبہ اعلان ہوا، کوئی نہیں اٹھا، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن وہ شخص جو غیبت کے مرض میں مبتلا تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے بعد اپنے دل میں پکی توبہ کر لی۔ اس نے سوچا اگر میں اس وقت اٹھتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ لیں گے، اس کے بعد میرا کیا حشر ہوگا، کیا لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کیا، اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، میری توبہ قبول فرما، اب میں آئندہ ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ غصہ کی حالت میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ کیوں نہیں نکلتا وہ شخص، کیوں ایک مرتبہ بھی نہیں نکلا، 2 مرتبہ بھی نہیں نکلا، تیسرا مرتبہ کہنے سے پہلے وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیا، وہ شخص نہیں نکلا۔ ابھی تیسری مرتبہ نہیں کہنے پائے تھے کہ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نمودار ہوا اور ابھی وہ آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر چھا گیا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، بالآخر انہوں نے اللہ کو خطاب کر کے فرمایا اے اللہ ابھی تو نے کہا تھا کہ 40 سال سے غیبت کے مرض میں مبتلا جو شخص مبتلا ہے وہ جب تک مجلس سے نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ میں نے 2 مرتبہ اعلان کیا، کوئی نہیں نکلا، اور تیسری مرتبہ اعلان کرنے جا رہا تھا کہ تو نے بارش برسا دی، ابھی تو کوئی نہیں اٹھا، کیوں بارش فرما دی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب تک جس کی وجہ سے بارش نہیں کر رہا تھا اسی کے وجہ سے اب بارش کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور کہنے لگے آج میں ایک نبی ہو کر اپنی دعا قبول نہیں کرا سکا، لیکن میری امت میں ایک شخص ہے جس کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ اللہ رب العالمین سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے اس امتی کی زیارت کرا دے، میں دیکھ تو لوں وہ کون ہے جس کی وجہ سے بارش کر دی۔ اللہ رب العالمین ستار العیوب ہیں، اللہ نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ میرا بندہ ہے، اس نے گناہ کیا، مجھ سے معافی مانگی، میں نے اس کو معاف کر دیا، اب اسے ظاہر کر کے اس کو رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا، یہ معاملہ میرا اور میرے بندے کا ہے۔ اللہ کی طرف آنا شرط ہے،
اللہ کو منانا تو نہایت آسان ہے، لیکن اس وقت آسان ہے جب یہ عہد کر لو کہ منانا ہے، اور جب تک یہ عہد نہیں کرتے تب تک نجات مشکل سے مشکل تر ہے۔ اگر اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو ذلت و رسوائی دور ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں آقا انعامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع نصیب فرمائے۔